حضرت امام حسین علیہ السلام اٹھے، انہیں ہوش میں لائے اور فرمایا، بہن، پروردگار عالم کا تقوی اختیار کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور جان لیں کہ تمام اہل زمین کو موت آئے گی اور آسمان والے بھی نہیں رہیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف خدا رہے گا کہ جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر انہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ خدا ایک ہے، اکیلا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے والد، جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میری والدہ، اور حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام میرے بھائی مجھ سے بہتر ہیں۔ وہ دنیا سے اٹھ کے مجھے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نمونہ سمجھے اور بلا و مصیبت کے وقت ہوش و حواس قائم رکھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کو اس طرح تسلی دی اور فرمایا، آپ کو خدا کی قسم ہے کہ میرے غم میں اپنا گریبان چاک نہ کرنا، چہرے پہ خراش نہ لگانا اور میری شہادت کے بعد نالہ زاری نہ کرنا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام بن حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری پھوپھی جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ہوش آ گیا تو میرے بابا علیہ السلام نے انہیں میرے پاس بٹھا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ دشمن کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں، جس سے شان عصمت سلام اللہ علیہ اور وقار اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کوئی کمی ہو اور یہ بات دشمن کی خوشی کا باعث بنے۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن ثانیہ زہرا جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو خیمے میں بلا کر وہ تاریخی وصیتیں فرمائیں جو آنے والے وقت میں معرکہ کربلا کی بقا کا ضامن بنی۔ شیعہ تواریخ جیسے مقتل ابو مخنف اور جلال علیون کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو صبر کا پہاڑ بننے اور کوفہ و شام کے قید خانے اور درباروں میں مظلومیت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا اور صبر اور رضائے بقائے الہی کی وصیت فرمائی۔ پردے کی حفاظت اور قیدیوں کی سرپرستی کے بارے میں وصیت فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے بعد پورے قافلے کا نگران مقرر فرمایا اور وصیت کی کہ عاشوراء کے بعد جب خیمے جلائے جائیں گے